أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته. مجھے اس قوم پر تعجب ہے جو حدیث کو پہچان لے، سند دیکھ لیں اور اس کی صحت پہچان لیں کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے، سند بھی صحیح ہے اور حدیث بھی یہ ثابت اور صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، سب کچھ پہچان لیں، دیکھ لیں. پھر یذهبون الی رأی سفیان، اور پھر اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کو قبول کر لیں. یہ قوم کا یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، جو حدیث کو پہچان لے اور اس کی سند کو پہچان لے، اس کی صحت کو پہچان لے، اور پھر بھی اس کے باوجود اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان ثوری کی رائے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی رائے کو اختیار کر لیں. واللہ تعالی یقول، حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب لاحق نہ ہو جائے. یعنی جو شخص نبی علیہ السلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے تو دو ان پر محظور ہیں، دو خطرناک تلواریں ان پر مسلط ہیں. ایک دنیا میں فتنہ، دوسرا قیامت کے دن دردناک عذاب. فتنہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں: اتدری ما الفتنہ؟ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک. فتنہ شرک ہے. یہ شخص مبتلا شرک ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب وہ نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرے گا جو کہ اللہ کے امر کی مخالفت ہے، تو لا محالہ کسی اور کی بات کو مانے گا. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، ان کے حلال و حرام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لینا شرک ہے، اس کو رب ماننا ہے. تو یہ فتنہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر یا قیامت کا دردناک عذاب. فرمایا کہ لعلہ اذا رد بعد قولہ، ممکن ہے جب وہ نبی علیہ السلام کے کسی قول کو رد کرے، ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، اس کے دل میں کجی آ جائے اور ٹیڑھ پن آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. کجی اور ٹیڑھ پن آ جائے، دل کا کوئی عذاب اس کو لاحق ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو، ان کی بات فوراً مان لو. جب بھی تمہیں بلائیں، جب بھی دعوت دیں، کوئی حکم دیں، کوئی آرڈر جاری کریں، اور اگر تاخیر کرو گے تو تمہیں سزا کیا ملے گی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ تعالیٰ خود انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اس کے دل میں تقوی اور نیکی داخل نہ ہونے دے، پھر وہ نیکی کر ہی نہ سکے، ایسی مہر لگا دے. یہ کب لگے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے لیے یہ سزا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت کرتا تو کتنا بڑا مجرم ہے وہ. یہ عمل شرک ہے،
اس غیر کو رب ماننے کے مترادف ہے. آگے اس کی دلیل دیکھ لیجیے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.